حضرت ابو بکر صدیق سے کسی نے پوچھا تھا کہ ابو بکر آپ زندگی میں راضی کب ہوئے تھے؟ بندہ بڑی دفعہ راضی ہوتا ہے نا، بیٹا پیدا ہونے پہ بھی، اپوائنٹمنٹ لیٹر ملنے پہ بھی، اور ہمارے ہاں کوئی کسی کی تعریف کر دے پھر بھی بندے بڑی راضی ہوتے ہیں، بلکہ تعریف کرتے رہو تو راضی ہی رہتے ہیں۔ تو کہا کب بڑے راضی ہوئے تھے؟ تو جناب ابو بکر صدیق کہنے لگے بیٹھ جا۔ ان کی زندگی میں بڑے مقام آئے تھے، اولاد بھی ہوئی، مسلمان بھی ہوئے، بڑی ساری دولت بھی اللہ نے دی، اور جناب ابو بکر صدیق کی زندگی میں وہ موقع بھی آیا جب وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، اور سب سے پہلے ہوئے۔ وہ اعزاز بھی انہیں ملا کہ جب ان کے والد بھی، بیٹے بھی، پوتے بھی اور نواسے بھی مسلمان ہوئے، اور پھر وہ امیر المومنین بھی بنے۔ کہا مسلمان کب خوش کب ہوئے؟ تو فرمانے لگے اس دن خوش ہوا تھا جس دن میں نبی پاک کو مکے سے مدینے لے کے جا رہا تھا۔ فرمانے لگے رستے میں گرمی بڑی سخت تھی، نبی کریم کو پسینہ آ رہا تھا، میں دعا کر رہا تھا کہیں تھوڑا سا سایہ مل جائے نا تو حضور کو ذرا آرام کراؤں، تھوڑا سا سایہ۔ کہتے ہیں کہ ڈھلان نظر آئی، اس کا سایہ تھا۔ میں نے عرض کی حضور اگر اجازت دیں تو سایہ دیکھا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں تعلیم کی بات کرو، ابو بکر صدیق تو ذات مصطفیٰ کی بات کر رہے ہیں، یہ کوئی دین کی تبلیغ نہیں کر رہے، یہ حضور کی ذات کے ساتھ جو ان کی وابستگی ہے اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ فرمانے لگے میں سایہ ڈھونڈ کے آیا، یا رسول اللہ تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ تو محبوب نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جناب ابو بکر فرماتے ہیں حضور لیٹ گئے تو میں اب ڈھونڈنے لگا کہ ٹھنڈی چیز ملے تو حضور کو پیش کرے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، میں نے اس کو کہا کہ بکری کا دودھ مل جائے گا؟ کہنے لگا یہاں میں مہنگا دوں گا۔ فرمانے لگے تو بتا کتنے پیسے لے گا؟ جتنے پیسے تو کہے گا میں اتنے ہی دے دوں گا۔ فرماتے ہیں اس کے ساتھ سودا ہو گیا۔ میرے پاس ایک لکڑی کا برتن تھا، اس میں پانی تھا، میں نے ایک روایت میں پانی تھا اور ایک یہ ہے جو کنز المال کے لفظ ہے وہ یہ ہے کہ پانی وہاں سے دور تھا، پہاڑ کے پیچھے تھا۔ میں نے اس کو کہا یار مہربانی کر، یہ پیالہ بھی دھو لے، اپنے ہاتھ بھی دھو لے، بکری کے تھن بھی دھو لے۔ مجھے کہنے لگا بڑے پاک صاف لگتے ہو۔ تو میں نے کہا یار میں نہیں پاک صاف، جس کے لیے لے کے جانا ہے انہیں اللہ نے بڑا طیب و طاہر پیدا کیا ہے، ان کے لیے لے کے جانا ہے۔ تو کہنے لگے پھر تو خود ہی محنت کر۔ فرماتے ہیں دور تھا کنواں، میں دوڑتا گیا پہاڑ کے پیچھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جہاد نہیں کر رہے، ذات مصطفیٰ سے پیار کر رہے۔ فرماتے ہیں میں پہاڑ کے پیچھے جا کے کنویں سے پانی بھر کے لایا، اور پھر میں نے پہلے بکری کے تھن دھوئے، پھر میں نے اپنے ہاتھ دھوئے۔ فرماتے ہیں پھر دودھ دھویا، پھر میرا دل کیا دودھ ذرا ٹھنڈا کروں، پھر وہ پیالہ لے کے میں کنویں پہ گیا، ایک ڈول پانی کا نکالا اور پیالہ اس ڈول میں رکھا۔ جب دودھ ٹھنڈا ہو گیا نا، فرماتے ہیں پھر میں تیز تیز چلا کہیں حضور تک جاتے جاتے دودھ پھر نہ گرم ہو جائے۔ کہتے ہیں محبوب آرام کر رہے تھے، میں جا کے کھڑا ہی ہوا تھا کہ کریم رسول نے آنکھیں کھول دی۔ محبوب نے آنکھیں کھول کے کہا کیا لائے ہو؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں گھٹنے زمین پہ رکھ کے میں نے دودھ پیش کیا۔ میں نے کہا حضور یہ پیالہ دودھ کا ہے، اگر قبول ہو جائے، یہ دودھ کا پیالہ اگر قبول ہو جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے وہ پکڑا اور جب ہونٹوں سے لگایا نا، حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں میری تو چیخ ہی نکلی، میں رو ہی پڑا۔ ابو بکر روئے کیوں؟ کہنے لگے میری خدمت جو قبول ہو گئی۔ اور فرماتے ہیں جب دودھ پی کے محبوب علیہ السلام نے کہا نا مجھے بڑا لطف آیا ہے، تو فرمانے لگے لوگوں میں اس دن اتنا راضی ہوا کہ نہ اس سے پہلے کبھی ہوا تھا نہ اس کے بعد کبھی ہوا، اتنا